ایک اسی طرح کے جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس حدیث ہے باقیوں کے پاس حدیث نہیں ہے، تو جس طرح فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والا مسئلہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق تو جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، تو جس کی نماز نہیں ہے مسلمان کیسے ہو؟ تو اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. بس وہی یہ اس کو نہیں کیا ہوتا چین تکفیر ایک سے ایک جوڑ کے جو ہے کرتے ہیں، جیسے نہیں وہ سیریل کلر ہوتے ہیں ایک سے ایک جوڑ کے. ہاں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا. یہ بالکل یہ جس طرح اہل ظاہر میں ذکر نہیں کر رہا، ظاہر پرست لوگ وہ اس طریقے کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اپنے عقیدے میں، پتہ نہیں کہے کہ سلفی اہل حدیث ہیں، عقیدے میں تکفیری و خارجی یہ لوگ ہو تم، اور فقہ میں بھی کوئی اہل حدیث اور جو فقہا کے طریقے پر نہیں ہو وغیرہ اہل ظاہر. اس نے اس سے جوڑا تکفیر کی. یہ خوارج بھی تو یہی کرتے تھے کہ فلانے نے یہ کیا تو اس کی وجہ سے دیکھو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا وغیرہ تو وہ کافر ہو گیا. جب علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو خارجی تھے اس وقت بھی انہوں نے یہی تو حکم لگایا تھا. جو پہلا ذوالخویسرہ تھا خارجیوں کا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے دل یا محمد آپ عدل و انصاف سے کام نہیں کر رہے، اور بظاہر تو یہی ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے کہ عدل و انصاف کرو، سب کو برابر دیا کرو. تو قبیلے کے جو سردار نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں انہیں زیادہ دے رہے ہیں، ہم پرانے جان نثار وغیرہ ان کو کم دے رہے ہیں. تو اس کی بات پہ تو آج کل کے دور والے جو مولوی جماعت اسلامی خانی ٹائپ والے تو اس کی تائید کرتے، صحیح تو کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، عظیم حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے ہوئے احکام ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے کتنا کیا دیا جا رہا ہے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ ظاہری اس پہ ڈالتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا خارجیوں نے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ علی رضی اللہ عنہ کون ہوتے ہیں کہ ان کو حاکم مقرر کر دیا کہ یہ دونوں فیصلہ کریں ان کے درمیان. ہاں اللہ کے سوا قرآن میں ہے نا حاکم نہیں بنانا اور کسی اور کا حاکم بنایا تو یہ شرک ہو گیا. ولا یشرکوا فی حکمی احدا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم میں بھی کوئی شریک نہیں، جس طرح اس کی عبادت میں شریک نہیں. تو یہ مشرک ہو گئے نا، علی رضی اللہ عنہ مشرک ہو گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو مناظرے کے لیے گئے تھے تو وہ یہ دلیل خارجی کھڑے تھے اور یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، دلیل بنا رہے تھے وہ لوگ کہ دیکھو نا انہوں نے حاکم بنایا ان کو، عمرو بن عاص کو اور فلانے کو، تو کافر ہو گئے. اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنانے والے کافر لوگ ہیں. ظاہر آیتیں اور دلیل لے کر اس طرح پکڑتے ہیں. تو انہوں نے کافی اچھے جوابات دیے ان کو. انہوں نے کہا یہ تو بڑا معاملہ ہے لوگوں کا، ریاست کا، فلانے کا، اس سے کم معاملہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. سورہ نساء میں کہ جب میاں بیوی میں جدائی کا خطرہ ہو تو ایک حکم بیوی کی طرف سے بناؤ، ایک حکم جو ہے شوہر کی طرف سے بناؤ. اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اصلاح ہو جائے گی. تو بیوی میاں بیوی کے معاملے نے اللہ نے خود کہا کہ میرے ساتھ شریک کرو، کسی کو حکم بناؤ. تو اپنی بے وقوفی کا عقلی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی شریعت کو نافذ کرنے والا حکمران جب کوئی حکم کر رہا ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے شریعت ساز ہوں وغیرہ، وہ تو اس کے حکم کو نافذ کر رہا ہوں. تو کم عقلی میں جو ہے اس کے اوپر یہ فتویٰ لگاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے دلیل دی، کیا دلیل دی تھی آپ نے؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو نماز جس نے نہیں پڑھی وہ کافر ہے. اس طریقے سے چین بناتے رہتے. اللہ کی یہ فقہی اختلافی مسئلہ ہے پر لڑنے والا، یہ تو کچھ بات نہیں ہے. کراچی میں ایک جماعت تکفیری تھی اس قسم کی، وہ بھی ایک ڈاکٹر تھا اور جو ہے اس کا نام ہی جوتوں والی جماعت پڑ گیا تھا. وہ اہل حدیث مسجد کے باہر جو ہے جماعت عروا علیہ کی مسجد تھی، ہم نماز پڑھتے تھے جماعت ستاریہ، اس کے باہر بریانی بیچتا تھا، وہ اسی کا پیروکار تھا. وہ ادھر نماز پڑھنے نہیں آتا تھا. دیکھو اہل حدیث ہو تم نماز پڑھنے نہیں آتے، مسجد کے باہر ہی تم نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے، بریانی بیچ رہا. کہہ رہے تو کافر ہیں. کیا کہہ رہے کیسے کافر ہیں؟ یہ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. وہی آپ کا علام، کیونکہ نبی نے کہا کہ یہود نصارہ کی مخالفت کرو، وہ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے، جوتے میں نماز پڑھنی چاہیے. انہوں نے جوتے بھی نماز پڑھی ہے، یہ لوگ جوتے میں نماز پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھاتے ہیں وغیرہ، اس لیے یہ لوگ کافر ہیں، اس لیے میں گھر میں جا کے نماز پڑھتا ہوں جوتے کی وجہ سے. اتنی خطرناک قسم کی تکفیر. اس طرح کا ایک بندہ نا جوتے پہن کے کارپیٹ والی مسجد میں ہی آ جاتا، کئی لوگوں نے منع کیا، باز ہی نہیں کھاتا. یہ بات صحیح ہے، یعنی جوتے میں نماز پڑھنا ثابت ہے وغیرہ. اس دور میں زمین بھی ایسی تھی کہ اس پہ پڑھ سکتے ہیں. ابھی بھی جو ہے جوتے حدیث میں بھی ہے، تم میں سے کوئی آئے تو دیکھے جوتے صاف ہیں. ہمارے ہاں جو مٹی لگی ہے اس کو لوگ نجس سمجھتے ہیں، وہ نجس نہیں ہے. نجس مطلب باقاعدہ نجس کوئی جو ہے پیشاب وغیرہ ایسی چیز لگی ہو تو نجس ہے، ورنہ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں. لیکن مسجدوں میں جب جگہ کارپیٹ بچھا دی ہے کسی نے تو اب یہ مناسب نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا اس کا. انہوں نے کہا حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہے، جس طرح جوتے میں نماز پڑھنا ہے یہ بھی ثابت ہے کہ تم میں سے کسی کو بلغم آئے یا ناک اس کو صاف کرنی ہو تو وہ اپنے سامنے نہیں پھینکے،
بلکہ اپنے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ کر کے اپنے پاؤں سے اس کو مسل دے, کرو ذرا یہ کارپیٹ ڈالی مسجد میں تو وہ نہیں کرے گا یہ. تو یہ وجہ ہے. تو جب جب اس پر عمل کرنے کا موقع ملے کرو. اپنے گھر میں جا کے کہو میں نے کہا کہ نماز پڑھ لو جوتے میں, یہاں پر آ کے اس طرح پڑھ لیا کرو. اور میں نے اس کے سامنے ایک مرتبہ جو ہے بارش بھی ہو رہی تھی اور باہر وہ پڑھ رہے تھے اپنے ماربل والے فلور پہ, وہاں پہ میں نے جوتے میں پڑھی. انہوں نے کہا دیکھو امام کچھ نہیں کہہ رہا, مجھے پڑھ رہا ہوں. یہ اس طریقے کے لوگوں کو اتنی سی باتوں پہ تکفیریں کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کوئی ایک آیا وہ بھی یعنی جوتے میں نماز کی وجہ سے یہ نہیں پڑھتا, اس کو کافر قرار دیتا ہے. میں نے کہا کیا دلیل ہے کہ دیکھو قرآن میں قل اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اگر یہ نہیں مانتے منہ پھیرتے ہیں اللہ کافر کو پسند نہیں کرتا. تو ایسی تکفیری جماعتیں ہیں, جماعت المسلمین ہے, مسعود احمد BSc والی, کیماڑی والی جماعت, کمال الدین جو ہے مسعود الدین عثمانی والی جماعت, وہاں پر وہ بھی اسی قسم کی تکفیری ہے. اتنی سی باتوں پر جو ہے تکفیر کرتے ہیں اپنی کم عقلی میں. وہ تو اس پہ بھی تکفیر کرتے ہیں جو کہ ماڑی والے ہیں, مسعود الدین عثمانی والی جماعت. تو سارے علماء محدثین کیا احمد بن حنبل کیا فلانا کیا موجودہ سعودی علماء کیا حرمین والے امام شاہ سب کافر ہیں. صرف جو ہے امام حنیفہ اور امام بخاری کافر نہیں ہے کیونکہ وہ مردے کے سننے کے قائل نہیں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی کو سنوا دینا اس کو بھی ایسے شمار کرتے ہیں کہ یہ شرک کی دلیل ہے, کیونکہ یہی عقیدہ ہے کہ آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ برزخ میں جاتا ہے, زندہ ہوتا ہے, سوال جواب ہوتے ہیں, اس کا مطلب وہ زندہ ہو گیا, وہ سنتا ہے فلانا, یہی شرک کی بنیاد ہے تو کافر ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مر جائیں گے پھر قیامت کے دن اٹھیں گے, اس کا مطلب آپ نے اپنی مرضی سے ایک زندگی بنا لی اور پھر آپ کافر ہیں. تو اس چیزوں پہ بھی نہیں. وہ نماز جو ہے صلاح کہتے ہیں عربی میں, اس کو نماز کہنا بھی کافر ہے. جو کہتے ہیں نماز تو یہاں کا ورڈ ہے, اللہ نے تو صلاح کہا ہے. اور جو ہے سوم جو ہے روزہ ہے, روزہ کہنا والا بھی کافر ہے. روزہ کیوں کہا؟ اتنی سی باتوں کو تکفیر کرتے ہیں. اتنے زیادہ تکفیری ذہن والے ہیں. ان کی مسلم مسجدیں میں غلطی سے وہاں نماز پڑھنے چلا گیا, پتہ نہیں تھا. ہم کہتے ہیں فلانے کے پیچھے نماز ہوتی ہے, فلانے کے نہیں ہوتی, اس طرح کہتے ہیں نا ہم لوگ, پوچھتے ہیں لوگ وغیرہ. ان کا اس سے بھی زیادہ آگے کا مسئلہ ہے. ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, ہم نماز پڑھ کے جا رہے, روک کے پوچھ رہے تم نے ہمارے پیچھے کیوں نماز پڑھی؟ میں کہا کیا مسئلہ ہے, تم مسلم مسجد لکھا ہوا ہے وغیرہ, جو ہے آپ رفعین بھی کر رہے تھے, اچھی نماز پڑھ رہے تھے. نہیں تم ہو کون؟ میں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, جماعت مسلمین والے ہیں کہ نہیں؟ جماعت مسلمین والے بھی کافر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کافر تو جو ہے کون سے اہل حدیث بھی کافر ہیں, تو کیوں پڑھی وہ ہمارے پیچھے؟ خبردار ہے. تو وہ صحیح کہا تھا نا, آپ نے غلط بندے کے پیچھے نماز پڑھی. اب پتہ چلا وہ چھوٹے چھوٹے ان کی کتابچے ہیں, ممبر پہ کھڑے ہو کے جو ہے ائمہ بڑے بڑوں کے نام لے کے ابن تیمیہ کافر, فلانا بدین شاہ رازی کافر, فلانا کافر, ہر چیز پہ کوئی جو ہے بدعت کا معاملہ نہیں ہے, کوئی کبیرہ صغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, ہر چیز کافر, ہر چیز کافر, ہر چیز کافر. قرآن کی تعلیمات مدارس وغیرہ پہلے نہیں تھے, جنہوں نے بنایا کافر. اور جو ہے قرآن کی جو ہے کسی نے عربی پڑھائی, اس پہ جو ہے تعلیم وغیرہ دی, قرآن سنت وغیرہ کی, اس پہ کوئی پیسہ لے لیا, کافر. اس نے لگا تو بیچا کافر. اس طریقے سے کافر کافر کافر. ان کی تو وہاں پہ طلاقیں بھی بڑی زیادہ ہوتی ہوگی, طلاق بڑی زیادہ ہوتی ہوگی, طلاقیں بھی, اس نے شوہر کی بات نہیں مانی. ہاں کافر. بڑے ایک نفر کے عجیب تکفیری قسم کے لوگ بھرے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. جو سلف کے معنی تبھی فہم طرف سے یہ لوگ پھنس جاتے ہیں نا, وہ مختلف آیتوں کو جمع کرتے ہیں حدیث کے. عبداللہ بن عباس نے ان کو چپ کرا دیا کہ وہ کیسے جو ہے کافر ہو سکتے ہیں, جبکہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں حکم بنایا ہے. اور یہ تو فلانا فلانا لباس پہنتا ہے, یعنی دنیا میں زہد اختیار کرنا چاہیے, اچھے لباس پہنا ہے وغیرہ, دنیا کے پجاری ہیں. اس کا مطلب دنیا کے پجاری ہیں. اللہ نے فرمایا دنیا کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے اچھے کپڑے کا بندہ ہلاک ہو گیا. عبد الدینار, عبد الدرہم, عبد الخمیسہ, عبد الخمیلہ, اس کے عبد ہو, اس کی عبادت کرنے والے ہو, کافر ہو. اور اپنی خواہش نفس کو تم نے اپنا رب بنایا ہوا ہے. اس طریقے سے وہ تکفیر کرتے رہتے ہیں. انہوں نے بتایا نبی نے جو ہے فلاں ٹائم میں نے خود گوشت ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا تھا, انہوں نے سب سے بہترین اور مہنگا جوڑا پہنا تھا وہاں سے جب آئے تھے مال غنیمت میں. ان کے ایک ایک چیز جواب دیتے رہے. اتنے ہزار جو ہے خارجیوں نے توبہ کر کے واپس بھی آ گئے تھے. کچھ جو ہے جمے رہے جن کو نہروان میں جو ہے قتل کر دیا. تو جو سلف ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں وغیرہ.